آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایک بہت نامور شخصیت کا نام اور ٹاپک جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے، وہ ہے ڈکی بھائی. اسی ٹاپک کے حوالے سے آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبیل اکرام موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبیل صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ڈکی بائی کے کیس کے حوالے سے، آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں لاء میں، اور میں چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. جو ایکسٹرا جوڈیشل ٹارچر ہوتا ہے، جو ایک بندے کو ہراساں کیا جاتا ہے، جیسے لیٹ سپوز ڈکی کے کیس میں بھی اس کا یہ جرم نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو تھریٹ کیا جائے کہ ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے، یا اس کے والدین کا قصور نہیں تھا کہ اس کے والدین سے رشوتیں طلب کی جائیں. اس کا ایک بوڑھا باپ ہے جو کہ دل کا مریض ہے، آپ اس کو عدالتوں کے چکر لگوا رہے ہیں. اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جو کہ 100-150 دن جو ہے وہ ایک مستقل ٹارچر میں رہی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک اگر کوئی اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں. جو دفعات ہیں، وکلاء نے کہا کہ یہ بیلیبل اوفینسز تھے ساری، اگر یہ جو ہے پراپر قانون کے مطابق کارروائی ہوتی تو یہ بیل سے باہر آ جاتا ہے. اس کو جرمانہ کر دیتے، اس کو آپ جو بھی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو لاء. دیکھیں، آپ چور کو چوری کی ہی سزا دیں گے نا، چور کو قتل کی سزا تو نہیں دے سکتے. تو یہ تو آپ قاتل کو بھی سزا نہیں دیتے کہ آپ ایک بندے کو زیر حراست تھپڑوں کی بارش کریں اس کے اوپر، اس کو ایک 7 سال کے بچے کے ہاتھوں گالیاں پڑوائیں، اس کو ننگی گندی گالیاں دیں. آپ جو ہے وہ اس کی فیملی سے بھتہ مانگیں، اس کی بیگم کو سامنے بٹھا کے ذلیل کریں، اس کی بیگم اس سے اس بات کے بھی پیسے لیں کہ ہمیں پیسے دو ورنہ تمہاری بیگم کو بھی جیل میں ڈال دیں گے. تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مینٹل ٹارچر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکی کی سٹوری کے بعد کئی نوجوانوں کے ذہنوں پہ بہت ہی منفی اثرات جو ہے وہ ڈال چکا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی نوجوان بچہ یا کوئی نوجوان پاکستانی اس ملک میں رہنا پسند کرے گا؟ آج جہاں پہ ہم لوگوں کا کردار اس معاشرے میں یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانیت کا تعصب قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے پروڈکٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، پاکستان کے اندر سے نوجوانوں کے اندر سے مایوسی کا خاتمہ کرنا ہے، ان کے اندر امید کی کرن کو جگانا ہے. ہم لوگوں نے پاکستان سے نہیں پوچھنا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، بلکہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. وہاں پہ اس طرح کی ایک ویڈیو کئی لوگوں کی محنت کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے، محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے. ہم لوگوں نے اپنے نوجوان کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دینا، ہم نے اس معاشرے سے بدزن نہیں ہونے دینا، ہم نے اس معاشرے کے سسٹمز کے خلاف نہیں ہونے دینا، اس کو اداروں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا. ہم لوگوں نے سرفراز چودھری جیسے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کا احتساب کرے، تاکہ نوجوان کو یہ تحفظ ملے، نوجوان کو یہ یقین ہو کہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت ہماری جان مال عزت کی محافظ ہے. دیکھیں، اس طرح کا ایک جو درندہ ہوتا ہے، اس طرح کا ایک جو غلیظ کردار ہوتا ہے، وہ پورے سسٹم پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے نوجوانوں کو ہماری بہت زیادہ محنت ہے نوجوانوں پہ کہ یار ہم نے سسٹم کو صحیح کرنا ہے، ہم نے اپنے اداروں کو صحیح کرنا ہے. اور اداروں میں اگر کوئی غلط لوگ ہیں بھی تو اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں جو کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو سرفراز چودھری جیسے کرداروں کو، جو کہ کردار بے نقاب ہو چکے ہیں، لیکن سرفراز چودھری جیسے لوگوں کا احتساب ہو، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں ملیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے سے یہ سسٹم بھی ٹھیک ہوگا. اس سسٹم کے اندر جو ہمارا نوجوان ہے اس کا ٹرسٹ بھی سسٹم کے اوپر بہت زیادہ گین ہوگا. اور جو ایک بہت بڑی تعداد میں برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، وہ اس معاشرے میں رہنا پسند کرے گا. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک انفلوئنسر ہے، وہ اپنی پروموشن کرتا ہے، کسی بھی ایڈ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنی کمائی کرتا ہے نا. اسی طرح یہ خالی ایک ڈکی تو نہیں تھا نا کہ جو جوئے کی ایپ کو پروموشن کر رہا تھا. اگر ہم نارملی دیکھیں تو ہمارے پی ایس ایل کی جو ریسنٹلی میچ ہوئے ہیں وہاں پر اگر وسیم اکرم کی بات کریں تو وہ بھی ایڈ کی پروموشن کرتے ہیں. بہت سے ہمارے جو ہیں وہ بڑے جو کرکٹرز ہیں وہ ایپس کی پروموشن کرتے ہیں. ہماری جو شرٹس ہیں اس پر بھی 1x بیٹ کی پروموشن کی گئی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان کو بھی اس کٹہرے میں آنا چاہیے؟ میں یہی بات کرتا ہوں کہ جو فرد جرم اس بچے پہ آپ نے عائد کیا ہے
لا تو سب کے لیے سیم ہے, لا میں استثناء تو کسی کو نہیں حاصل, چاہے وہ کرکٹر ہو چاہے وہ کوئی اور سیلیبریٹی ہو. یقینی طور پہ ہم اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیا اگر اس کا خلاف کارروائی نہیں تو اس کے خلاف بھی نہ کریں, بالکل کریں, لیکن کارروائی لا کے تھرو کریں, مطلب قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. بیونڈ لا جو ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں یقینی طور پہ اگر یہ سلسلہ چل گیا اور آپ نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں میں یہ بات کا ایج ضرور دوں گا کہ شاید ان لوگوں نے اپنے ہیروز کو دیکھا ہو کہ جب وہ اس چیز کی پروموشن کر رہے ہوں تو شاید انہوں نے سمجھا ہو دس از اے نارم, اور شاید یہ چیز لیگل ہو چکی ہے پاکستان میں, اس وجہ سے شاید وہ ڈیسیو ہو گیا. حالانکہ جوئے کے یا سود کے سب سے بڑے مخالف ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایسی کوئی بھی چیز اس معاشرے کے اندر پریویل نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہماری آنے والی نوجوان نسل کو, آنے والے بچوں کو خراب کرے, ان کو جوئے کی لت میں مبتلا کرے, ان کو کوئی اس طرح کی حرام کی کمائی میں مبتلا کرے. جی بالکل, آپ جوئے کی ایپ کی بات کر رہے ہیں, اب تو آن لائن ہو چکا ہے. پہلے وہ کیفیز میں بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے تو 2 دن کے بعد وہ پکڑے جاتے تھے اور 2 دن کے بعد ان کی بیل ہو جاتی تھی. کیا لگتا ہے کہ ڈکی بھائی کا کیس اتنا کمپلیکیٹڈ تھا کہ 100 دن کی جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ حراست میں رکھا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو یہ وکلا, دیکھیں آئی ایم ناٹ ویری مچ فیملیئر ود دا لاز, مجھے نہیں پتہ, لیکن کچھ وکیلوں سے جو میری بات ہوئی ان سے جو مجھے چیزیں پتہ لگیں وہ یہی تھی کہ جو دفعات ڈکی پہ لگی ہیں وہ بیلیبل آفینسز تھے, اس پہ حد جرمانہ کیا جا سکتا تھا, اس پہ حد جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی سزا دی جا سکتی تھی, لیکن یہ آفینس نہیں تھا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, اس کی فیملی کو ہراساں کیا جائے, اس کی بیگم کو ہراساں کیا جائے. اور یہ سرفراز چودھری صاحب تو غلطی سے منہ سے نکل گیا, یہ سرفراز چودھری جیسے غلیظ کردار کی اپنی منشا تھی, اپنا اس کا ایک فیصلہ تھا, اس نے اپنا ایک جسٹس سسٹم کریٹ کیا ہوا تھا اپنی, بلکہ اس کے تھرو اس نے کئی صحافیوں کو بھی چیٹ کیا, ان کو ڈیسیو کیا اور ان تک غلط حقائق پہنچائے. کوئی صحافی اس سے ملاقات کرنے جاتا تھا, وہ ٹکی کو بلا لیتا تھا, جسٹیفائی کرتا تھا کہ میں نے دیکھو اسے پوچھ لو, میں نے مارا اس کو. وہ خود کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے. تو کیا لگتا ہے کہ صحافیوں کو یوں یہاں پر بٹھانا اور یوٹیوبرز کو بٹھا کر آپ کسی مجرم یا ملزم کو لا کر کھڑا کرتے ہیں, تو کیا یہ کسی ادارے میں آپ کو قانونی طور پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں کمنٹ تو نہیں کر سکتے کہ لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, لیکن البتہ یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. جب آپ زیر حراست ہوں تو آبویسلی یو آر انڈر دی کسٹڈی آف گورنمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, تو آبویسلی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو میٹ اینی ون. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ اپنے کو جسٹیفائی کر رہا تھا کیونکہ یہ خبر لیک ہو چکی تھی کہ اس پہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے, حتیٰ کہ یہاں پہ ایک عمر عادل صاحب ہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی کمر جو ہے وہ بینگن کی طرح نیلی ہوئی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 3 مہینے پہلے 16 اگست کو اس کو پکڑا گیا تھا نا, اس سے 3 مہینے پہلے سرفراز چودھری نے یہ بات واضح طور پر کہی تھی کہ ایک جوا ایپ کی پروموشن ہو رہی ہے, یہ ایپ غلط ہے. کیا لگتا ہے 3 مہینے کے بعد اس کو یہ واضح طور پر نظر آیا کہ بھئی یہی بندہ ہے جس کو پکڑنا چاہیے, یا یہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے تھی کہ اس ایپ کو بند کیا جاتا, اور وہ ایپس تو ابھی بھی چل رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے سافٹ ٹارگٹ, ان کی نظر میں انہوں نے جو ہے اس کو سافٹ ٹارگٹ سمجھا, اس کو اٹھایا, اس سے پیسے بٹورے. آج بھی کئی سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں مل رہا. وہ جو $3.25 لاکھ جو ایک افسر کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے سرفراز چودھری کے کہنے پہ, وہ $3.25 لاکھ کہاں پہ ہیں, کیوں ہوئے؟ وہ تو FIA نے پکڑا تھا اس کو, وہ کسی پرسنل اکاؤنٹ میں کس طرح جا سکتے ہیں؟ سیکنڈلی 60 لاکھ روپے کیوں مانگے گئے؟ ان ٹوٹل 90 لاکھ روپے کی رشوت دی گئی, کیوں لی گئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کی ڈیلنگ اندر ہوتی رہی؟ کیوں اس کے والدین کو ہراساں کیا گیا؟ کیوں اس کی بیگم کو جو ہے وہ جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے رہے؟ آپ کا فرد واحد سے جو مسئلہ ہے, آپ اس کو قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کریں. دس از دا رول آف NCCIA, دیٹس اٹ. یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ عوام کے ٹیکسوں سے جو ہے, ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو ہے وہ تنخواہیں لیتے ہیں. ان کا کام عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے, عوام کی جان مال عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, نہ کہ جان مال اور عزت جو ہے وہ روندنی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ایک نا ان کی ویڈیو اور ویلوگ جو ہے وہ شیئر کیا گیا, اور اس کے بعد سے یہ چیز بڑی واضح طور پر ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ بگ بردر. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بگ بردر ڈکی بھائی کے کیس میں ہی
سامنے کیوں آیا. باقی اور بھی بہت سے کیسز پہلے بھی چل رہے تھے اور ابھی بھی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو ابھی بھی بہت سے کیسز ہیں, تو ان کی مدد کے لیے اور وہ کیوں اپنا رول جو ہے وہ ان کیسز میں بگ بردر پلے کیوں نہیں کر. میں یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ جو بگ بردر کا کردار ہے, جو اس کہانی کا ایک مرکزی کردار ہے بگ بردر, جو اس کا کردار ہے اس کہانی کے اندر, اس کو سراہنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلو کوئی تو بندہ یا کوئی تو ادارہ تھا جو ڈکی کے ساتھ کھڑا ہوا, جس نے اس کو اس مگرمچھ کے پیٹ سے باہر نکالا. اگر ڈکی 4 سال بعد 5 سال بعد آتا باہر, یا 5 سال میں اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, یا اس کو لانگ ٹرم اندر کوئی کسی غلط کیس میں پھنسا دیا جاتا اور اس کی آواز ہم تک نہ پہنچائی جاتی, تو آپ مجھے بتائیں تو یہ تو ایک زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ایک خاندان پورا تباہ ہو جاتا.